السلام علیکم۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی دنیا میں اقلیت پسندوں یا ریشنلسٹ کا ظہور ہوا، اس میں بہت سارے لوگوں کا اہم کردار تھا۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ایک ریشنلسٹ اپروچ رکھتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے مخالفین کے پاس اس ریشنلسٹ اپروچ کا کوئی مدلل جواب نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ فتوے لگانا شروع کر دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ خوارجی آئے اور انہوں نے کسی بندے کے حوالے سے پوچھا کہ کوئی عورت زناکار ہے یا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کے نماز جنازے کے حوالے سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت ابراہیم کی، حضرت نوح کی، حضرت عیسیٰ کی مثال دیتے ہوئے کہا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ بھئی گناہ گار کا مسئلہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی اور دوسری مثال دی، لیکن کیونکہ اس وقت کے مولوی امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد بھی جو ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ تھا یا عقلی اسکول، جو عقل کو پیمانہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ شریعت بھی آپ کو رہنمائی عطا کر سکتی ہے، اور کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین گفٹ ہے، تو عقل بھی انسان کو رہنمائی کی طرف گائیڈ کر سکتی ہے۔ تو عقل اور شریعت دونوں، عقل اور قرآن دونوں جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، انسانی فلاح کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مثلا عقل کے ذریعے اگر آپ نے میڈیسن بنا لی ہے، عقل کے ذریعے آپ نے کسی چیز کا علاج دریافت کر لیا ہے، عقل کے ذریعے آپ نے بریجز وغیرہ بنا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، تو عقل بھی فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے اور مذہب بھی فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کو مذہبی معاملات میں عقلی دلائل دینے چاہئیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ عقلی دلائل کی بات کی اور عقل پر بھی انہوں نے قیاس کے حوالے سے بات کی، تو ان پر امام حنبل کا بیٹا جو تھا عبداللہ بن حنبل، اس نے بھی فتویٰ لگایا، بخاری نے اور دوسرے لوگوں نے بھی ان پر لگایا۔ انہیں کافر زندیق کہا گیا، انہیں انکیوریبل ڈیزیز کہا گیا، ناقابل علاج بیماری۔ بعد میں جو ریشنلسٹ تھے، واصل بن عطا اور دوسرے لوگ جو آئے، اور اسی ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے مسلم دنیا میں ایک روشن خیالی کی تحریک چلی، ایک علوم کی تحریک چلی، جس نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے۔ میں اپنے کئی لیکچرز میں بتا چکا ہوں، جابر بن حیان، الفارابی، الکندی، ابن سینا، ابن رشد اور ابن خازن، اور بہت سارے جو ہے وہ فلسفی اور ٹرانسلیٹر، منطق داں اور طبیعت کے ماہر، کیمیا کے ماہر، بائیولوجی کے ماہر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان جو عقل پرست تھے یا عقل پسند تھے، ان کے عروج کی وجہ سے مولویوں کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ تو امام حنبل اور ان کے فالوورز نے بھی ان کے خلاف کفر کے فتوے، زندگی کے فتوے لگائے، دائرہ اسلام سے باہر پھینکا ان کو۔ پھر ابو الحسن اشعری، امام غزالی نے بھی ان کے خلاف ایک طریقے سے فتوے لگائے، اور پھر ایک ایسی صورتحال آئی کہ ایون اشرائٹ پر ابن تیمیہ نے، جو فخر الدین الرازی تھا، جو خود اشرائٹ اسکول آف تھاٹ سے تھا، اور وہ بھی وہی بات کرتا تھا۔ پہلے انہوں نے غیر عقل پرستوں کی یا عقل پسندوں کی مخالفت کی تھی، لیکن کیونکہ ان کی ٹریننگ عقل پسندوں والی تھی، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ اگر قرآن میں کوئی بات آئی ہے جو عام قاری کو سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ہم اس کو ریشنلی انٹرپریٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی لٹرل انٹرپریٹیشن دیں، جس کے حامی ابن تیمیہ، غزالی، ابو الحسن اشعری اور امام حنبل اور تیمیہ زیادہ تھے۔ ابو الحسن اشعری اور غزالی تھوڑا بہت فلسفہ بھی استعمال کرتے تھے، اور فخر الدین رازی بھی کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں محمد علی مرزا کے معاملے پہ۔ ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی زبان و بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ محرکات ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ نہیں تھا۔ محمد علی مرزا نے سارے مولویوں کو جو ہے وہ ادھیڑ کر رکھا۔ اس نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، احمد رضا خان صاحب بریلوی، اور جتنے مولوی تھے بڑے بڑے مولوی، ان کی پول پٹیاں کھولیں۔ مدارس میں جو بچوں کے ساتھ جن سے زیادتی ہوتی ہے، جو تشدد ہوتا ہے، اس پر وہ بولے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے کچھ پازیٹیو باتیں کی، لیکن محمد علی مرزا کی گرفتاری سے یہ پاکستان میں جو مذہبی طبقات ہیں ان کی منافقت
ظاہر ہوئی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح توہین مذہب اور توہین رسالت کے مسئلے پر انسان ذاتی رنجشیں یا ذاتی بھڑاس جو ہے نکالتا ہے۔ ایک نیدرلینڈ کا بدبودار جماعتی ہے جو کافی عرصے سے انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو ڈیبیٹ میں تو ہرا نہیں سکا، اور اس میں تو اس کو لاجواب کر دیا تھا، اس کی ہر بات کا وہ تابڑ توڑ جواب دیتا تھا۔ اسی نے ہی سب سے پہلے یہ مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اسی نے ہی پوری لابنگ کی، بلاسفیمی گینگ کے کچھ لوگوں نے لابنگ کی، اور اس کو جو ہے وہ اس کی گرفتاری ہو گئی، اور اب اس پہ 295C لگا دیا۔ اس انجینئر محمد علی مرزا نے جو زبان استعمال کی، لازم بات ہے جو لفظ استعمال کیے، عربی کا وہ لفظ تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو چکا، اور اس کے کیونکہ ون سائیڈڈ معنی صرف لوگوں کو پتہ ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے خیال میں وہ نامناسب لفظ تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن دنیا کے کسی بھی جرم میں انٹینشن دیکھا جاتا ہے، ارادہ دیکھا جاتا ہے۔ کیا انجینئر محمد علی مرزا یا کسی بھی مسلمان کا نعوذ باللہ یہ ارادہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو وہ کسی بھی طرح کی گستاخی کرے، یا گستاخی کرنے کا ایون سوچ بھی نہیں سکتا؟ اور انجینئر محمد علی مرزا نیچرلی، اگر ان سے اب تو عدالت اگر مقدمہ چلے گا تو وہ اس کو بیان کریں گے کہ ان کا ارادہ تھا یا نہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اگر یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی معافی کا راستہ ہے؟ اور یہاں مذہبی طبقے کی منافقت آپ کو صاف نظر آتی ہے، اسپیشلی یہ جو نیدرلینڈ کا بدبودار مذہبی جماعتی ہے، یہ آپ کو بار بار ویڈیو دکھاتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں، ذرا یہ دیکھیں، ذرا یہ دیکھیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کی تو اس نے ویڈیو دکھائی، مجھے بتائیں جب طارق مسعود نے جو ہے یہ کہا کہ قرآن میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے کہا، اور اس نے تو اعتراف بھی کیا کہ ہاں جی میں نے یہ کیا ہے۔ آپ ذرا کیسر احمد راجہ کی ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کتنی دفعہ ان کو بار بار چلا چلا کے دکھایا ہے۔ اسی طرح منظور مینگل نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو گندی گندی گالیاں بکی ہیں، کتنی دفعہ کیسر احمد راجہ نے وہ گالیاں لوگوں کو دکھائی ہیں اور ان پر فتویٰ دیا کہ دیکھیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ کتنی دفعہ کیسر احمد راجہ نے خادم حسین رضوی کی گندی گندی گالیاں جو ممبر رسول پہ وہ بیٹھ کر دیتا تھا، کتنی دفعہ دکھائی ہیں اس نے۔ کتنی دفعہ کیسر احمد راجہ نے جنید جمشید کی ویڈیو دکھائی جہاں وہ حضرت عائشہ کا مبینہ طور پر اس نے مذاق اڑایا، اور پھر کیونکہ یہ کیسر احمد راجہ خود بھی ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے، ایون جو وکلا توہین مذہب کے مقدمات میں جو پیروی کر رہے ہیں ملزمان کی، ان کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹارگیٹ کرتا ہے۔ اس نے کیا طارق جمیل کو پھر ٹارگیٹ کیا، کیونکہ اس نے جو جنید جمشید ہے اس نے تو اعتراف کیا کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مفتی طارق مسعود نے تو اعتراف کیا۔ اب یہ سب طارق مسعود بھی ماضی میں کہتا تھا کہ معافی نہیں مل سکتی، دوسرے لوگ بھی کہتے تھے معافی نہیں مل سکتی، طارق مسعود آج دندناتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس جماعتی کی آپ ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس نے کبھی طارق مسعود کی، منظور مینگل کی، خادم رضوی کی، یا مولانا طارق جمیل جنہوں نے اس کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی اور معافی مانگی جنید جمشید کے لیے۔ وہ ایک اور اہم نقطہ جو ہے یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مولوی ہیں، میں اس میں ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں ساری وہ شیئر کروں گا، آپ خود ذرا دیکھیں کہ ایک مولوی علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے مذہبی گیدرنگ ہے، وہاں قاضی فائز عیسیٰ کو گندی گندی گالیاں بک رہا ہے۔ فوج کے بھی کچھ لوگوں کو گندی گالیاں بکیں، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی۔ اتنے سارے پیر ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ بدبودار جماعتی آپ کو کوئی نہیں دکھائے گا کہ ان کو دکھا کے کہ ذرا یہ دیکھیں، ذرا یہ دیکھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اس نے ایک سسٹین کمپین چلائی، اس کی اپنی ذاتی بھڑاس تھی، اس ذاتی بھڑاس میں کیونکہ یہ ذلیل ہوا تھا اس ڈیبیٹ میں، اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہوتے نہیں، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پورے تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ جب بھی مذہبی طبقات کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ اسی طرح کفر و الحاد کے فتوے لگاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنے کفر و الحاد کے توہین مذہب کے فتوے لگانے والے ہیں، اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھیں، مثلا جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی جو لوگ آئے تھے ان کا خارجی بیک گراؤنڈ تھا، وہ خوارج تھے۔ تو بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ یہ فتوے لگانے کا رواج مخالف پر
فتوے لگانے کا رواج، اس کو اسلام سے باہر قرار دینے کا رواج، یہ شروع کیا رجحان خارجیوں نے، اور یہ آج تک موجود ہے سارے مولویوں نے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اس بات کو آپ بالفرض صحیح مان بھی لیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو دیوبندی بریلوی وہابی ملاؤں نے مولویوں کے مطابق، ایک دوسرے مولویوں کے مطابق شرک کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، ان کے بھی فتووں کو پھر صحیح مانا جانا چاہیے یا نہیں؟ مولانا مودودی نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیفٹ کہا اور بریلوی مولویوں نے ان پہ توہین رسالت کا فتویٰ لگایا ہے، تو کیا وہ صحیح مانا جانا چاہیے؟ اشرف علی تھانوی، قاسم گنگوہی اور بہت سارے دیوبندی عالموں نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتہ، علم الغیب نہیں ہے، بالکل دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، تو ان پر بھی کفر کے فتوے لگے، کیا ان فتووں کو مانا جانا چاہیے؟ بالکل اسی طرح دیوبندی اور وہابی ملاؤں نے جب احمد رضا خان صاحب بریلوی، شفیع کاڑوی، مولانا نورانی اور دوسرے جو بریلوی علماء تھے ان پر شرک کے فتوے لگائے، ان پر یہ لگائے کہ یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، تو کیا ان فتووں کو بھی صحیح مانا جانا چاہیے؟ بالکل اسی طرح بریلوی علماء کے اگر فتوے وہابیوں کے خلاف ہیں، مولانا عبد الوہاب نجدی اور دوسرے خلاف، کیا ان کو پھر صحیح مانا جانا چاہیے؟ اسی طرح وہابیوں کے یا سپاہ صحابہ والوں کے یا دیوبندیوں کے جو اہل تشیع کے خلاف فتوے ہیں اور اہل تشیع کے جو ان کے خلاف فتوے ہیں، کیا ان کو صحیح مانا جانا چاہیے؟ تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس فتوے بازی سے آگے نکلنا چاہیے، جو ملک کے دیرینہ مسائل ہے ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مذہبی طبقات کتنے مذہبی طور پہ انٹالرنٹ ہوتے ہیں، کتنے عدم رواداری کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، مثلا ابن تیمیہ نے شیعوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا، بریلویوں کو بھی ایک طریقے سے اس نے دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیا، ایون جن منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بھی اس نے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ پر جیسے میں نے بتایا کہ ان پر کفر زندیق کے فتوے لگے، ان کو ناقابل علاج بیماری کہا گیا، تو پھر بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بھی فتویٰ مان لو، وہ تو عبداللہ بن حنبل نے اور بخاری نے دیا تھا، ان کو بھی پھر صحیح مان لو۔ پھر فخر الدین رازی کے خلاف جو ابن تیمیہ نے اور اشرائیٹ کے خلاف جو دیا ان کو بھی آپ صحیح مان لیں۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فتویٰ گیری سے نکلیں، اور ہم جو ہمارے مخالف ہیں، ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کو سنیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے تو آپ اللہ پہ یہ باتیں چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے حکم دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا کام صرف میسج پہنچانا ہے، اپنا نقطہ نظر پہنچانا ہے، تو آپ میسج پہنچائیں، اپنی بات کہیں، دوسرے کی بات سنیں۔ لیکن اس پورے ایپیسوڈ سے یہ بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جن جن مولویوں کے خلاف انجینئر محمد علی مرزا بولتا تھا، آج وہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ اس میں یہ نیدرلینڈ کا بدبودار جماعتی سب سے آگے ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں بری طرح ذلیل ہوا، یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کر پایا، تو اس نے ان روایات کو جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے چلی آ رہی ہیں کہ مخالف پر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگا دینا، اس کی بات کو آؤٹ آف کنٹیکس اٹھا کر جو ہے وہ کہہ دینا، لفظوں کا وہ ہے، لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مان لیں کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، تو پھر یہ بدبودار جماعتی سمیت پورا بلاسفیمی گینگ جو ہے وہ طارق مسعود کے خلاف کیوں ایف آئی آر نہیں کٹواتا؟ تو مولانا طارق جمیل کے خلاف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہیں، اور اس کا بھی نظریاتی طور پہ یہ دیوبندیوں کے قریب ہے، اور اس کے پیچھے جو پورا بلاسفیمی کا گینگ ہے وہ سب دیوبندی ہیں، تو ان پر کیوں نہیں کرواتا؟ اگر بریلوی شرک کر رہے ہیں اور اس کے مولویوں نے، دیوبندی مولویوں نے کہا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، ایک طریقے سے اسلام کی توہین کر رہے ہیں، ان پر کیوں نہیں بنتی؟ خادم الدین رضوی کے فالو کا پیروکاروں پہ کیوں نہیں بنتی؟ منظور مینگل آج بھی گندے گندے لطیفے سنا رہا ہوتا ہے، گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اس پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ ان کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے، اس سے یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے قطع نظر اس سے کہ اس کورٹ پروسیڈنگ میں انجینئر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس سے واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اس میں مذہبی طبقے کی کتنی منافقت ہے۔